إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما حمد و ثنا اور تعریف و توصیف رب ذوالجلال والاکرام کی ذات کے واسطے خاص ہے جو مالک ارض و سما ہے. لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو نبیوں کے امام سرتاج الرسل خیر الرسل سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر کہ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. حضرات گرامی قدر، گزشتہ جمعے بھی ہمارا یہی موضوع تھا کہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت اور گرتی ہوئی انسانی اقدار اسوہ رسول کی روشنی میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کا علاج کیسے ممکن ہے. لازمی بات ہے جب ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجا تنگ کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف ذات کا انکار کیا گیا بلکہ آپ کی نبوت کا انکار کیا گیا، لیکن آپ نے برداشت، تحمل، رواداری، درگزر، معاف کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا ہے. میں آپ کو تاریخ اسلامی کا ایک بہت شاندار واقعہ سنانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار جاتے ہیں. اس وقت بازار میں غلام دستیاب ہوتے تھے، تو آپ کو ایک غلام پسند آتا ہے اور آپ آ کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کہتے ہیں کہ اگر اس غلام کو خرید لیا جائے تو مجھے یہ بہت اچھا لگا، میں نے دیکھا اس کو، تو میں اس کو اپنا بیٹا بنا لوں گا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طبیعت بہت نرم ہے، اس کو خرید تو ہم لیں لیکن ہو سکتا ہے آپ کسی کو آگے گفٹ کر دیں، اس کو کسی کو اور دے دیں یا آپ اس کو آزاد کر دیں. تو بہرکیف سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ورقہ بن نوفل کے ذریعے اس غلام کو خرید لیتی اور اس غلام کا نام تھا زید بن حارثہ. اب اس سے پیچھے کی جو داستان ہے وہ بالکل مختلف اور عجیب ہے. اس سیدنا زید بن حارثہ مکہ کی منڈی میں پہنچے کیسے؟ سیدنا زید کا جو قبیلہ تھا اس قبیلے کا نام تھا طے قبیلہ. ان کی والدہ فوت ہو چکی تھی، یہ 2 بھائی اور 1 بہن تھے.
ان کے ایک بھائی کا نام جبلہ تھا، ایک ان کی بہن اس کا نام اسما تھا. تو جو ان کی والدہ تھی وہ ان بچوں کو اپنے والدین کے ہاں یعنی بچوں کے ننیال کے سپرد کر دیا. تو سیدنا زید کے والد جناب حارث جو تھے وہ گئے اپنے سسرال کے کہ بچے میرے مجھے دے دو. انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کرو، جبلہ اور اسما کو لے جاؤ، زید چھوٹا ہے اس کو یہاں رہنے دو. تو پیچھے کیا ہوا کہ اس وقت رہزنی ہوتی تھی، لوگ چوریاں کرتے تھے، ڈاکے مارتے تھے. تو زید جس قبیلے میں پرورش پا رہے تھے اس قبیلے کے اوپر ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور زید کو اغوا کر لیا گیا اور زید کو بیچ دیا گیا. تو زید بکتے بکاتے مکہ کا جو بازار تھا جسے اوقاز کہتے ہیں وہاں آ کر بک گیا اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خرید لیا. اب زید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے اور زید جو تھے وہ اتنے فرما بردار تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیٹا بنایا اور پھر زید بن محمد کے نام سے وہ معروف ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. زید ایک دن بیت اللہ میں تھے کہ زید کے والد کے علاقے کا ایک آدمی وہ بیت اللہ میں آیا تو اس نے زید کو پہچان لیا اور سیدنا زید سے پوچھا کہ تم فلاں فلاں کے بیٹے ہو، تمہارے چچا فلاں ہیں فلاں ہیں. سیدنا زید کا نہیں، میں زید بن محمد. انہوں نے کہا کہ نہیں تم اس طرح نہ کرو. تو برکت سیدنا زید نے ان کو کہا کہ دیکھو آپ جو کہہ رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن جو یہاں مجھے آسودگی ہے، جو یہاں مجھے راحت ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے، مجھے تو کبھی بھی اپنے گھر والے یاد نہیں آئے. خیر وہ بندہ واپس چلا گیا. اس نے جا کر سیدنا زید کے والد کو بتایا کہ تمہارا لڑکا اس طرح مکہ میں. تو ان کو بڑی خوشی. انہوں نے کہا میں نے تو زندگی میں امید ختم کر دی تھی کہ میرا بیٹا مجھے ملے گا نہیں. خیر وہ آئے مکہ میں، پوچھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پڑوس میں صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا زید بھی بیٹھے ہوئے. اللہ اکبر. مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور سیدنا اسامہ بن زید جو سیدنا زید کے بیٹے ہیں وہ اس کو روایت کرتے ہیں اپنے باپ جناب زید سے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ میرا والد، میرا چچا اور میرا بھائی اور میرے کنبے کے کچھ اور لوگ آئے. انہوں نے آ کر مجھے کہا زید کیسے ہو تم؟ تو سیدنا زید کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو آپ کے احترام کی وجہ سے میں چپ کر گیا. میں نے کہا میں نے کیا کر؟ تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زید کہ کون ہے بندے، تم ان کو جانتے ہو؟ تو سیدنا زید نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے ابا جی ہیں، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے قبیلے کے لوگ ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید اٹھو، قم، زید کھڑے ہو جاؤ اور ان کو جا کر سلام کرو. تو سیدنا زید رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، سلام دعائی، حال احوال پوچھا. اب اس کے والد نے، اس کے بھائی نے اور اس کے چچا نے کہا زید ہونا سی تینوں لے جانا نا، تینوں اتنے نہیں رہن دینا سی. اللہ اکبر. تو سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے آگے سے جملہ ایک کہا. سیدنا زید کہتے ہیں ما اريد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلا ولا غیر احد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں میں کسی اور کو ترجیح نہیں دوں گا. میں یہ چاہتا ہی نہیں ہوں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکھڑے سے اپنی نظریں ہٹاؤں، مجھے اور کوئی پسند ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اب یہ جواب سن کر سیدنا زید کے والد، ان کے چچا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے. انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا معتوک بهذا الغلام دیات، ہم اس غلام کی قیمت دینے کو تیار ہیں. فسم ما شئت، جتنے پیسے کا آپ نے خریدا ہے اس کو چھوڑ کر جتنے پیسے آپ چاہتے ہیں بتائیں، ہم دینے کو تیار ہیں. فَإِذَا حَامِلُهُ إِلَيْكَ
وہ پیسے وہ اشرفیہ وہ دینار جس تھیلے میں تھے انہوں نے کہا پیسے اسی نال لے کے آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے بتا کیا کہا؟ فرمایا اسألکم میں تم سے سوال کرتا ہوں ان تشہدوا اللہ الہ الا اللہ کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی وحدہ لا شریک الہ نہیں ہے. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ اور میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت اور رسالت کے ساتھ بھیجا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب ہے ہمارا موضوع کہ برداشت کیسے کرتے ہوتے. یہاں تک تو بات ٹھیک تھی. اب ان بندوں نے آگے سے پتا کیا کہا؟ اللہ فتابوا وتلکنوا وتلجلوا. انہوں نے کہا نہیں جی یہ ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. ہمارا وہ عیسائی تھے. انہوں نے کہا نہیں مسلمان نہیں ہونا کہ تم مہربانی کرو جہاں پیسے بڑھ دینے رہو تو منڈا ساڈا ساڈا نال دیو تو جائیے واپس. اللہ اکبر اللہ اکبر. انہوں نے کہا تقبلوا منا ما عرضنا علیک من الدنانیر. جتنے دینار آپ کو چاہیے وہ آپ لے لیں. اب مجھے بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے انسانی فطرت کے مطابق کیا جواب بنتا تھا آپ کا؟ کہ میرے پیسے بھی نہیں چاہیے میں منڈا بھی نہیں بھیجنا چاہوں تو ایسے نہیں کہا. یہ ہے وہ رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ ہے وہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے پتا کیا کہا؟ اللہ اکبر. فرمایا یہ تمہارا لڑکا بیٹھا ہوا ہے مجھے پیسے کوئی نہیں چاہیے. یہ تمہارے ساتھ جاتا ہے تو لے جاؤ. اگر یہ نہیں جانا چاہتا تو پھر میں جانے نہیں دوں گا. انہوں نے آگے سے کہا اچھا ماں باقی من شیء کوئی اور گل ہے تو کر لو پھر اسی منڈا لے جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کوئی بات باقی نہیں. اب آگے اور زیادہ دلچسپ بات ہے. انہوں نے کہا یا زید قد اذن لک الان محمد صلی اللہ علیہ وسلم فانطلق معنا. انہوں نے کہا زید ہماری بات ہو گئی ہے انہوں نے تمہیں اجازت دے دی ہے اب اٹھو ہم چلتے ہیں گھر چلتے ہیں. آپ اس واقعے کو تھوڑا سا محسوس کریں. ہم سنتے رہتے ہیں لوگوں کے بچے لاپتہ ہوتے ہیں لوگوں کی فیملیز تکلیف میں سے گزرتی ہیں اور پھر لوگ پیسے دے کر اپنے بچوں کو لاتے ہیں اور وہ جو اتنی دیر بعد کسی کا بچہ بچھڑا ہوا کسی کو ملتا ہے وہ باپ کے گلے لگ جاتا ہے وہ بھائیوں کے گلے لگ جاتا ہے. میں کہتا ہوں زید بھی تو انسان تھے اس کے والد صاحب بھی انسان تھے لیکن کیا یہ تبدیلی کیا آئی ہے؟ آخر اس کے پیچھے وہ کیا تھا کہ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شفقت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ محبت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ورثاء کے ساتھ وہ معاملہ کیا اللہ کے نبی مجھے پیسے نہیں چاہیے میں تو تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں میرا کام اصل میں تمہارے ساتھ یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ. میرے دکاندار بھائیوں میرے دوستوں ہمارے پاس ہر روز کسٹمر آتے ہیں گاہک آتے ہیں بات کرتے ہیں ہم ریٹ پر بھاؤ تاؤ کرتے ہیں ان سے ناراض ہو جاتے ہیں. کبھی تو میرے دل میں یہ خیال آئے میں اپنے آنے والے کسٹمر کو یہ کہوں اچھا یار ٹھیک ہے جیسے تو کہتا ہے کر لیتے چلا نماز پڑھنے چلیے. مطلب کبھی تو میرے دل میں یہ خیال آئے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھوں میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئے کہ میں کہوں اچھا یار ٹھیک ہے سودے تھے ہوتے رہنے چل جس طرح تو کہیں گے اس طرح ریٹ چل نماز پڑھنے چلیے. ہماری مسجد میں قرآن کلاس ہوتی ہے ظہر کے بعد چلو یار آج وہاں بیٹھتے ہیں کوئی 2 آیتیں سیکھتے. بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم سچی بات کرنے لگا ہوں ہم جو دینداری کا ہم نے لبادہ اپنے اوپر اوڑھا ہوا ہے نا ہم جو دکھتے ہیں ہم وہ ہیں نہیں اور جو ہم ہیں وہ دکھنا نہیں چاہتے. یعنی میں جو مولانا صاحب قاری صاحب حاجی صاحب بڑا ہوا ہوں میرے عمل ایسے نہیں ہیں. وعدہ خلافی تو میں ہی کرتا ہوں نا چیزیں 2 نمبر میں ہی بیچتا ہوں نا 1 نمبر ڈبی میں 2 نمبر بیرنگ میں ہی ڈال کر بیچتا ہوں نا لوگوں کو چیک غلط میں ہی دیتا ہوں نا میں ہی کہتا ہوں چیک باؤنس ہو جاتا ہے. تو یعنی ہم یہ چاہتے نہیں ہیں
اس کے نتیجے میں پھر وہ بڑھتی ہوئی عدم برداشت جس کا ہمیں سامنا، لوگ ہمیں کچھ نہیں کہتے، وہ ہمارے دین کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ میری داڑھی کے بارے میں بات کرتے ہیں، میری نماز کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اس طرح تو نمازاں پڑھنا ہے، تو نماز قضا نہیں کرنا، پیسے تو دیتے نہیں میرے ٹائم نہ. یعنی پھر ہمارا دین اس کے اوپر بات آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں تمہارا بچہ تمہارے ساتھ دینے کو تیار ہوں، تم اسلام قبول کر لو، اللہ کو رب مان لو، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میری نبوت اور رسالت پر ایمان لے جاؤ. اب انہوں نے کہا یہ نہیں ہم نے کرنا، ہمارا اپنا دین ہے. پھر میرے نبی کی برداشت کا لیول کیا ہے؟ اور کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں تم مسلمان ہوتے ہو نہ ہو، یہ تمہارا بچہ ہے، جاتا ہے تو لے جاؤ. اللہ اکبر. اب سیدنا زید کو انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے اجازت لے لی ہے، آپ کی اجازت مل گئی ہے، اٹھو چلو چلتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو سیدنا زید رضی اللہ عنہ پتہ کیا کہا؟ اللہ، سیدنا زید نے کہا ہی ہاتا ہی ہاتا ما اريد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلا ولا اوصر علیہ والدا ولا ولدا. سیدنا زید نے کیا کہا؟ نہیں، یہ خسارے کا سودا میں نہیں کر سکتا ہوں، میں تو یہ چاہتا ہی نہیں ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں مجھے کوئی اور چیز ملے. میں آپ کو چھوڑ کر نہ مجھے والدین عزیز ہیں، نہ مجھے بہن بھائی عزیز ہیں، نہ مجھے میرا کنبہ قبیلہ عزیز ہے. اللہ اکبر. انہوں نے بڑا سمجھایا اس کو کہ تمہارا گاؤں، تمہارا شہر، تمہاری جنم استان، تمہاری جنم بھومی ہے، ساری باتیں سیدنا زید کو بتائیں. اب سیدنا زید نے پتا کیا کہا؟ وَحَلَفَ أَلَّا يَلْحَقُ. انہوں نے قسم اٹھا دی، انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں ایسا ڈران نہیں جانا. اب جو سیدنا زید کے والد سیدنا حارث تھے، انہوں نے کہا بیٹا باقی لوگوں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن تو جتنی محبت کا اظہار کر رہا ہے اپنے نبی کے ساتھ، میں کلمہ پڑھتا ہوں مسلمان ہو گئے. سیدنا زید کے والد سیدنا حارث وہاں پر ہی مسلمان ہو گئے. باقیوں نے کہا جی ہم نے مسلمان نہیں ہونا، باقیوں نے کہا ہم نے مسلمان نہیں ہونا. اللہ اکبر. یہاں ایک بات ختم ہو گئی. اب سیدنا زید کے جو بھائی تھے جناب جبلہ، وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے آ کر، بندہ کہتا ہے نا کہ چلو تم جا تم گل کر لیں، وہ آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابعث معی اخی زیدن. اب آپ اس طرح کہیں کہ آپ میرے بھائی زید کو میرے ساتھ روانہ کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا ذا، وہ بیٹھا ہے. فَإِن تَلِقْ مَعَكَ لَمْ أَمْنَعْ. اگر یہ تمہارے ساتھ جاتا ہے میں منع نہیں کروں گا. اللہ اکبر. تو سیدنا زید رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا اختار علیک احدا. اللہ کے نبی اس طرح نہ کرو، تسی یہ بھی نہ کہو کہ یہ جانا ہے لے جاؤ، مینوں تواڈے تو علاوہ کوئی چنگا نہیں لگدا، میں نہیں جانا، میں نے نہیں جانا. اللہ اکبر. اب یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں رحم و کرم کو واضح کرتا ہے، آپ کے معاملے کی جہاں ہمارے سامنے وضاحت کرتا ہے کہ دو چیزیں تھیں. ایک تو وہ بندے پیسے لے کر آئے تھے، آپ نے ان سے پیسے نہیں دیے. دوسرا انہوں نے پہلی فرصت میں آپ کے سامنے کلمہ نہیں پڑھا. ہم یہاں پر لوگوں پر کفر و شرک کے فتوے لگاتے ہیں، یہ مشرک ہے، یہ فلانا ہے. اب دیکھیں نا یار، ایک بندہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، وہ میرے مسلک کا نہیں ہے. بات کھول کر دیتے ہیں نا، یعنی وہ میں کہتا ہوں کہ میں سنی ہوں، وہ سنی نہیں ہے. میں کہتا ہوں میں حنفی ہوں، وہ حنفی نہیں ہے. میں کہتا ہوں میں بریلوی ہوں، وہ بریلوی نہیں ہے. میں کہتا ہوں وہ دیوبندی ہے، میں دیوبندی ہوں، وہ دیوبندی نہیں ہے. میں وہابی اہل حدیث ہوں، وہ اہل حدیث نہیں. یار وہ مسلمان تو ہے نا، اس نے کلمہ تو پڑھا ہے نا، اس کو ملک سے نکال دیں، ہم کیا کریں اس کے ساتھ؟ یعنی اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ہم یہ ہے وہ ہماری ادب برداشت. ابھی ہمارے ملک میں مہمان ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، کیا کچھ نہیں کہا گیا ان کے متعلق. مولاناؤں کے ٹیڈ میں پیڑ ہو رہی ہے اللہ کی قسم، مولویوں کے ٹیڈ میں سور ہو رہا ہے کہ اس کو نہ کریں جی، وہ کیوں آئے گی، وہ یہاں پر کیا کرے گا جی. یعنی ایک بہت بڑے گدی نشین ہے، میں نے ان کا بیان سنا، وہ کہتے ہیں حضرت داتا صاحب کے سامنے مطلب ذاکر نائک کو، یہ تو بزرگوں کی توہین ہے، تو ہم اہلیہ نے لاہور ہیں، میں نہیں پتا داتا صاحب کے سامنے کیا ہوتا ہے.
یعنی اب دیکھیں اتنی عدم برداشت ہے، اتنی عدم برداشت ہے، ہمیں حوصلہ ہی نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا کہ ہم اندر سے دیندار ہی نہیں ہیں. ہم نے ایویں ٹکسلے بنائے ہوئے ہیں، ہم دین سیکھنا نہیں چاہتے. ایک اور واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. آپ نے بارہا سنا ہوگا، سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو والدین پیچھے سے آئے نا پیسے لے کر کے اس کو چھوڑ دیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک اور مشرک کافر کو پکڑ کر لے آئے، اس کو لا کر مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ ایک ستون کے ساتھ باندھ دی. وہ کون تھا؟ یمامہ کا گورنر سمامہ بن اسال. مسجد کے ستونوں میں سے قیدی ہے، جنگی قیدی ہے، لا کر باندھ دیا. مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، مسجد میں لا کر باندھ دیا. اس مسجد میں، مسجد نبوی میں، مسجد نبوی میں لا کر باندھ دیا. اب آپ ذرا اس واقعے کو بھی سنیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اللہ کے نبی اس کے پاس گئے. فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا سمامۃ ما عندک یا سمامہ. اب ایک لمحے کے لیے سوچے ذرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بولتے ہوں گے. آپ کے بولنے میں مٹھاس کتنی ہوگی. جب آپ بولتے ہوں گے کیا پھول جھڑتے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، جا کر بولتے سمامہ تم کیسے ہو، سمامہ تمہاری طبیعت کیسی ہے، سمامہ تم نے کھانا کھایا ہے. اچھا، اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ جو کہتی ہے وہ آگے سے تشکر بھرے انداز میں بات کرتا. اس نے آگے سے پتہ کیا کہا، اللہ سنیے گا. اس نے کہا فقال عندي خیر یا محمد، اور نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس خیر ہی خیر ہے. ان تقتلنی تقتل ذا دم، اگر مجھے قتل کرو گے تو بدلے میں قتل کیے جاؤ گے. وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر میرے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو میں بھی اچھا سلوک کروں. اب صحابہ بھی تھے جو اللہ کے نبی کی حرمت پر جان قربان کر، وہ نعرے مارنے والے نہیں تھے. وہ خالی یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ حرمت رسول پر جان بھی کرو، وہ سچی مچی قربان کرنے والے تھے. صحابہ نے کہا ہوگا حضور ہے بولنا کس طرح، انہوں نے لمبے نہ پا لیے تھے. ہاں جی، نہیں کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. اور پھر سمامہ نے اگلی بات کیا کی، فرمایا وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَاسْأَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ. اگر آپ کو پیسے تھیلے کی ضرورت ہے تو بتاؤ کتنے پیسے چاہیے، میں جتنے پیسے چاہو گے میں اتنے دے دوں گا. آپ مسکرائے اور وہاں سے آگے، مسکرائے اور وہاں سے واپس آ گئے. اللہ اکبر. صحابہ کو کیا کہا، میرے صحابہ اس کو کھانا شانا ٹائم پر دینا، میرے گھر سے کھانا لا کر دینا. اللہ اکبر. یار یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کلمہ گو نہیں ہے، یہ کافر ہے. اور آگے سے تڑیاں لگا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے تڑیاں لگا رہا ہے. اور آپ نے صحابہ کہا کہ اس کی خدمت کرنی ہے، میرے گھر سے لا کر کھانا دینا ہے اس کو. ہمارے پاس تو یار صرف نبی پاک کا نام ہی پہنچا رہا، وہ نبی جس نے اپنے گھر سے اپنے دشمنوں کو کھانا پیش کر دیا. ہمارا تو صرف یہی مسئلہ ہے نا کہ یہ ہمارے بابے کو نہیں مانتا، یہ ہمارے مسلک کو نہیں مانتا، یہ ہمارے اللہ حضرت کو نہیں مانتا، یہ ہمارے حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو نہیں مانتا. یہی مسئلہ ہے نا. وہ یار اللہ کو تو مانتا ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا ہے نا، وہ قرآن کو تو مانتا ہے نا، وہ قبلے کی طرف منہ کر کے تو نماز پڑھتا ہے نا. ہم آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کفر شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں. اللہ اکبر. ایک دن گزر گیا، حتی کان الغد، حتیٰ کہ اگلا دن آ گیا. اب ایک لمحے کے لیے آپ، ہم جب بھی مدینہ پاک جاتے ہیں، مسجد نبوی میں جاتے ہیں، تو جس بندے کے دل میں بھی کوئی ایمان کی حرارت ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہاں سے ممکن ہے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوئے ہیں، یہاں سے ہو سکتا ہے آپ نے کبھی پڑاؤ کیا ہو، یہاں بیٹھے ہو،
اب جو پرانی مسجد نبوی تو وہاں تو بندے کی جا کر اور کیفیت ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اب آپ دیکھیں, ہم نے تو نہیں دیکھا نا, اللہ سنا ہے نا صرف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن پھر آئے. یار حضور آ گئے. اللہ کے نبی کیسے تھے, دکھنے میں کیسے تھے, آپ کا چہرہ کیسا تھا, آپ کے ہونٹ کیسے تھے, آپ کی آنکھیں کیسی تھی, آپ کی آنکھوں کے بارے میں اللہ نے کیا ذکر کیا, ما زاغ البصر وما طغى. آپ کی آنکھوں کا تذکرہ کیا, آپ کے رخسار کا تذکرہ کیا, آپ کی زلفوں کا تذکرہ کیا. یہ سارے سراپا مجسم خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے, اگلے دن گئے اور جا کر پھر کہا سماما کیسے ہو, کیسی رات گزری, کوئی تمہاری خاطرداری میں کمی تو نہیں ہوئی, کوئی اور چیز چاہیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس نے پھر وہی کہا جو کل کہا تھا. اس نے کہا میں کو ماڑے گھر کا بندہ نہیں ہے, میرے پچھلے وارث ہیں, اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی کی تو بدلہ لیں گے, اگر مجھے چھوڑ دو گے تو میں بھی نیکی کروں گا. اللہ اکبر. ہاں پھر مسکرا کر آگے واپس, پھر مسکرا کر آگے. کتنی دفعہ ایسے ہوتے ہیں یار, ہم تو یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ میں مر جاؤں تو نہ ہی, تو مر جائے میں نہیں آؤں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر مرن جین الگ کر دیتے ہیں. یہ وہ بڑھتی ہوئی عدم برداشت, یہ کیسے ختم ہوگی؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا ہی نہیں. ہم نے صرف, اب دیکھیں میلاد کے نام پر جھگڑ پڑتے ہیں, نبی کے میلاد کے نام پر جھگڑ پڑتے ہیں. کیا ہم نے سیکھا ہے سیرت سے؟ ہمارا کیا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ یہ وہ بندہ جو قید ہے, رسیوں سے باندھا ہوا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کے اوپر آ کر کیا بات کر رہے ہیں. پھر صحابہ کا صحابہ اس کی خدمت کرو. اب دیکھیں صحابہ میں بھی کئی گرم مزاج کے صحابی تھے. صحابہ کا دل کرتا ہوگا کہ ذرا سیدھا کریے, لیکن کیا کرنا ہے, ایسے نہیں کرنا. اللہ اکبر. حتیٰ کان الغد, حتیٰ کہ پھر اگلا دن آ گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے. پھر پوچھا سماما کیا حال ہے. سماما دیکھو یہ میرا شہر مدینہ, میں اللہ کا نبی, یہ میری مسجد نبوی, یہ میرے صحابہ. اگلے دن تو سماما کو اتنا غصہ آیا, اس نے جواب دینا ہی گوارا نہیں کیا. اس نے کہا میری کل لڑائی جواب ہے, جو میں کل کیسے ہوئی, میری سوئی ہوتے ہی ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کے امتی ہیں, ہم میں سے کوئی ہوتا تو اس کو لمیا پا لیتا, ہاں جی, اس کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیتا, ہاں جی, اس کے اوپر چڑھائی کر دیتا, اس کو گستاخ کہہ دیتا. ہم جب تک رسول اللہ سے دیکھیں, ہم نے نماز اللہ کے نبی سے لی ہے نا, روزہ اللہ کے نبی سے لی, اخلاق بھی اللہ کے نبی سے لینے, رویے بھی اللہ کے نبی سے لینے ہیں, معاشرتی ایتھکس بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے ہیں, وہ ایٹیکیٹس بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے ہیں. ہم نے صرف نماز لے لی ہے, ہم نے داڑھی لے لی ہے, ہم پردہ لے لی ہے, نہیں, سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں گے. اللہ نے قرآن پاک میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہم باقی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی نماز پڑھیں گے, بات بھی آپ کے طریقے کے مطابق کریں گے, اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق بات کریں گے. اللہ اکبر. اور اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ سورۃ النحل پارہ نمبر 14 اور اس کی آیت نمبر 126, 25, 27, 28. کیا کہا اللہ نے؟ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, جب بھی اللہ کے راستے کی طرف تم نے لوگوں کو بلانا تو حکمت کے ساتھ بلانا. بتائیں مجھے کہاں ہے وہ حکمت؟ اور خاص طور پر وہ وارثان منبر و محراب, وہ علماء کرام, کدھر ہے وہ حکمت؟ کہاں ہے وہ حکمت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی میں نازل ہو گئی اور وہ SOPs بتا دیے گئے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. اور آگے کیا فرمایا؟ والموعظۃ الحسنہ, واز کرنا ہے تو اچھا واز کرنا ہے. کہاں ہے وہ اچھا واز؟ ہم واز سنتے ہیں تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے, وہ اچھا واز کدھر ہے؟ وہ واز کہاں ہے جو ہمیں اللہ کے ساتھ ملا دے, وہ ہمارے گناہوں پر ہم شرمندہ ہوں, ہماری آنکھوں سے آنسو آ جائیں, وہ واز کہاں پر ہے؟ اللہ نے کہا والموعظۃ الحسنہ, جب تم نے واز کرنا ہے, ہم تو اپنے واز میں پھکیاں دینے سے واز نہیں آتے,
ہم کہتے ہیں میں نے ان کے لیے پھکی رکھی ہوئی ہے، میں ان کو پھکی دوں گا، اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ بڑا دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. کیا بات ہے یار؟ اگر تم نے اللہ رسول کی بات کرنی ہے پھر اسی طرح بات کریں. کیا فرمایا؟ والموعظۃ الحسنہ، اور آگے کیا فرمایا؟ وجادلہم باللتی ہی احسن. اب دیکھیں آپ نے اچھے طریقے سے بات بھی کر لی ہے، واز بھی کر لی ہے، بندہ لڑ رہا ہے آگے سے، اب کیا کرنا ہے؟ جادلہم، اب اس سے آپ نے لڑائی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے سپرلیٹو ڈگری یوز کی، گڈ، بیٹر، بیسٹ. احسن اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. فرمایا اب تم نے اگر لڑنا ہے اس کے ساتھ تو احسن طریقے سے لڑو. یار کیا احسن طریقہ لڑائی کا بتاؤ؟ لڑائی کا احسن طریقہ کیا ہے؟ یہ جو میرے نبی نے بتایا ہے. اب بندہ رسیوں سے باندھا ہوا ہے، بندہ کہتی ہے، وہ آگے سے باتیں کری جا رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پوچھا سے ماما میرا کل لڑا جواب ہی ہے، میرے تو کوئی توقع نہ رکھا ہے تجھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کو، میرے صحابہ کھول دو اس کو، چھوڑ دو اس کو. صحابہ بڑے پریشان ہیں کہ یہ تو گستاخ ہے اور یہ قیدی تھا، اس کو چھوڑ دیا. اللہ اکبر. یہاں پھر کیا کہتے ہیں؟ سلام اس پر، درود اس پر. سلام اس پر، درود اس پر جس نے زنجیریں کھول دی اسیروں کی. سلام اس پر، درود اس پر جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی. کھول دیا. آپ نے صحابہ کو کہا اطلقوا سمامہ، کھول دو رسیاں، کھول دو. فانطلق الی نخل قریب من المسجد. اب سمامہ کیا کہتے ہیں؟ میں وہاں سے تو نکل گیا. اب اگلا یہ ہے رویہ، یہ ہے وہ یہ اقدار، یہ ہے وہ برداشت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تو نماز پڑھ، تو رفع دین کر، تو آمین کہہ، تو فلان کر. کچھ نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا. اسلام قبول کرنے کی دعوت بھی نہیں دی. لیکن سمامہ کیا کہتے ہیں؟ میں پاؤں آگے کی طرف اٹھاتا تھا، میرا دل مجھے پیچھے کھینچتا تھا. کتنے جا رہے ہیں نبی پاک چھاڑ کے؟ سمامہ کتنے چلے تم؟ وہ کہتے ہیں میں گیا، میں ساتھ ایک باغ تھا، وہاں پانی کا چشمہ تھا، وہاں جا کر میں نے غسل کیا، غسل کر کے واپس پلٹا. ثم دخل المسجد، پھر مسجد میں داخل ہوا. اب آپ دیکھیں 3 دن صحابہ اکرام نے یہ سارا قضیہ دیکھا، اس کا آگے سے روٹ سٹائل میں بولنا دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش ہونا دیکھا. اب وہ بندہ آ رہا ہے ایسے کندھے نیچے جھکے ہوئے، آنکھیں نیچے جھکی ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا ہلکا مسکرا رہے ہیں. صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں کہ بندہ تو وہی ہے پر کی پڑے ہیں، اس کو کیا ہوا ہے؟ یہ کیسے اب عاجزی اور انکساری کے ساتھ آ رہا ہے؟ مسجد میں داخل ہوا، داخل ہوتے ساتھ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور آگے سے خود ہی کہتا ہے، وہ کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک. وہ کہتا ہے اللہ کی قسم آپ کا چہرہ کائنات میں سب سے زیادہ میرے لیے قابل نفرت چہرہ تھا. نعوذ باللہ. آپ نے فرمایا اب کیا صورتحال ہے؟ وہ کہتا ہے فقد اصبح وجهك احب الوجوه الی. وہ کہتا ہے اللہ کی قسم اب مجھے کائنات کا سب سے زیادہ حسین چہرہ اور اچھا چہرہ آپ کا ہی لگتا ہے. وہ کہتا ہے پہلے مجھے سب سے زیادہ گندا شہر نعوذ باللہ آپ کا لگتا تھا، اب سب سے زیادہ اچھا شہر آپ کا لگتا ہے. پہلے سب سے زیادہ برے مجھے آپ کے ساتھی لگتے تھے، اب سب سے زیادہ اچھے آپ کے ساتھی لگتے ہیں. اور ساتھ کیا کہا واللہ ما کان من بلد ابغض الی من بلدک. آپ کا جو شہر مدینہ ہے پہلے مجھے سب سے زیادہ برا لگتا تھا، اور اب کیا ہے؟ اب احب البلاد، اب سارے شہروں سے زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے. کیسے تبدیلی آئی ہے؟ کس طرح تبدیلی آئی ہے؟ یہ وہ رویہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کیا، یہ وہ بہیو تھا، یہ وہ حسن معاملہ تھا. آج ہم میں سارا کچھ ہے، حسن اخلاق نہیں ہے. سارا کچھ ہے، حسن اخلاق نہیں. ہمارے ساتھ کوئی بندہ مسئلہ پوچھ لے،
ہم پہلی تو بات ہے کہ اس کو بولنے نہیں دیتے. جب وہ بولے ہم کہتے ہیں مجھے پتا ہے تو کی گل کرنی وہ تسی ہوندے ہی اس طرح دے بات ہی نہیں سنتے ہم اس کی. اگر وہ سن لے تو پھر ہم غصے میں آ جاتے ہیں. ہمارا کام نہیں ہے. اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ڈیوٹی ہے. اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے اور کیا فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, تم بہترین امت ہو. تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے, تم نے لوگوں کو برائی سے منع کرنا ہے. ہم لوگوں کے پرانے قصے چھیڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. اگر کوئی بندہ آج وہ آ گیا مسجد میں آ گیا ہے وہ ہمیں کہتے ہیں, ہم کبھی اس کو یہ نہیں کہتے کہ یار بہت اچھے مجھے پتا ہے میں جاننا ہے انہوں ایسے ساڈا پھرتا رہے سارا وہ بڑا کیا ضرورت ہے یہ بات کرنے کی, کیا ضرورت ہے یہ بات کرنے کی. اور وقت تھوڑا ہے. آخری بات, اب سیدنا ثمامہ کے ساتھ جو اللہ کے نبی کا رویہ تھا, سارا کچھ برداشت کیا تو یہ برداشت کرنا پڑے گا. بینگ اے مسلم ہمیں برداشت کرنا پڑے گا. یہ اوپر سے لے کر نیچے تک یہ رویے نیچے جائیں گے. اب ہم اپنے والدین کی بات برداشت نہیں کرتے, اسٹوڈنٹس اپنے ٹیچر کی بات برداشت نہیں کرتے ہیں. ہم دکاندار کے ساتھ چلے جائیں, دکاندار والا وہ ایسی بات کرتا ہے مجھ وہ کہتے ہیں جا جتو تینوں سستا مل رہا تو لے لا. وجہ ہم میں وہ ٹالرنس نہیں ہے, وہ بردباری نہیں ہے, وہ حوصلہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا نہیں ہے, اخلاقیات سیکھے نہیں ہیں. اب اگلی بات سنیں ذرا. ثمامہ کہتا ہے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے آپ کے ساتھی پکڑ کر لائے نا تو میں اس وقت عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتا تھا, تو اب اگر آپ اجازت دیں تو میں عمرے پر چلا جاؤں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فبشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اس کو بشارت دی اور حکم دیا کہ جاؤ ضرور عمرہ کرنے کے لیے جاؤ. اب یہ ثمامہ کوئی عام بندہ تھوڑا تھا, یہ کہ ماما کا گورنر تھا. مکہ والے یہاں سے اناج لینے جاتے تھے. اب جب ثمامہ کو احرام باندھے طواف کرتے مکہ کے لوگوں نے دیکھا, اللہ اکبر اللہ اکبر, تو کیا کہا ہائے ہائے. کسی کہنے والے نے کہا سبعوتا, ثمامہ تو بے دین ہو گیا, تو سابی ہو گیا, تو وابی ہو گیا ہے, تجھے کیا ہو گیا. اللہ اکبر. اس نے کہا نہیں نہیں کچھ نہیں ہے, ولیکن اسلمت مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا ہے, میں مسلمان ہو گیا ہوں. اگلی گل بھی سن لو. انہوں نے کہا پہلے تو تمہیں میرے شہر سے میری منڈی سے غلہ آتا تھا, ولا واللہ لا یاتیکم من الیمامۃ حبۃ حنطۃ, اب میں تمہیں اپنے علاقے سے گندم کا ایک دانہ نہیں دوں گا حتیٰ یأذن فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حتیٰ کہ سونا نبی جب تک نہیں کہے گا نہیں دوں گا. ہائے ہائے, یہاں پھر میرے نبی کا حسن ہے. اب مکہ والوں کو فکر ہو گئی کہ ساڈا بڑھے گا کہ بچے بھوکے مر جائیں گے. سب نے آپس میں مشورہ کیا. انہوں نے کہا اس طرح کرو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھو اور کہو کہ اگر ثمامہ نے اناج جاری نہ کیا تو بچے بھوکے مر جائیں گے. اب مکہ والوں کو پتہ نہیں تھا انہوں نے کیا سلوک کیا تھا نبی پاک کے ساتھ, کیا سلوک کیا تھا نبی پاک کے صحابہ کے ساتھ, کیا سلوک کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ. لیکن یہاں تو اخلاق بولتے ہیں نا. انہوں نے کہا نہیں تم نے دیکھا ہی نہیں ہے, وہ کریم ہیں, وہ کرم کرنے والے ہیں, وہ کریم ہیں, وہ کرم کرنے والے ہیں. تو کیا کہا سلام اس پر درود اس پر, سلام اس پر درود اس پر جس نے زنجیریں کھول دی اسیروں کی, سلام اس پر درود اس پر جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی. مکہ والوں نے خط لکھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو خط لکھا, ثمامہ میرے دادکے نے, ثمامہ جنی پہلو گندم دینا سے وہ تو ود دینی. یہ وہ رویہ ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے کی ضرورت ہے. آئندہ پھر انشاءاللہ سیرت النبی کے واقعات پر مشتمل اسی موضوع پر ہم بات کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.